الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاموشی کا باب، خاموشی کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہے، اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اور جو شخص اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ بات کرنی ہے تو اچھی بات کہے، نہیں ہے تو خاموشی اختیار۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نجات کس میں ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے گھر میں رہو اور اپنے گناہوں پر رو۔ سمجھ آ گئی؟ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے گھر میں رہو اور اپنے گناہوں پر رو۔ تین باتیں، زبان کی حفاظت، گھر کے اندر رہنا، فضول گھومنا پھرنا، ایک دوسرے بے حیائی بازاروں میں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم فرماتے خود کہ میں نے زندگی بھر شاپنگ نہیں کی، کہیں نہیں گیا۔ پھر آپ سے پوچھے جی بازار میں تو ویسے بھی انسان جو ہے کبھی نگاہ، کہتا اگر اچانک پڑ گئی ہو میں نے دوبارہ نگاہ نہیں اٹھائی زندگی بھر۔ زندگی بھر زہد و تقویٰ ایسی ہونی چاہیے۔ تو گھر کے اندر محدود رہ جائیں، باہر نکلے نہ جائیں تو کیا بے حیائی کریں گے۔ اور اپنے گناہوں پر رو، جو اپنے گناہ کیے اس پر رونا چاہیے۔ حضرت استاذ، یہاں استاد سے ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خاموشی سلامتی ہے، خاموشی سلامتی ہے اور یہی اصل ہے۔ اور جب خاموشی پر شریعت نے تنبیہ کی تو ایسی صورت میں خاموشی ندامت ہے۔ جب خاموشی پر شریعت نے تنبیہ کی پس واجب ہے کہ شریعت اور امر و نہی کا اعتبار کریں۔ اپنے وقت میں خاموشی مردوں کی صفت ہے، جس طرح اپنے مقامات پر بولنا عمدہ خصلتوں میں سے ہے۔ اب اس کی تشریح سن لو، خاموشی سلامتی اور یہی اصل ہے۔ اور جب خاموشی پر شریعت نے تنبیہ کی تو ایسی صورت میں خاموشی ندامت ہے، یعنی ایک عالم کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ایک بندہ جو ہے مطلب یہ کہ جو ہے کچھ کرتا ہو تو خاموش نہیں رہنا چاہیے، اس کو زبان سے روک دے۔ ایمان کی بھی درجات ہیں، گلے میں ہاتھ ڈالے یا زبان سے کہہ دے، اور یا پھر اپنے آپ کو اس سے بچا دے، دل میں برا بلا کہہ دے، یہ کم ایمان ہے۔ جب آپ گریبان سے پکڑ سکتے ہیں تو یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر گریبان میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے تو زبان سے کہہ دے یار برا کر رہے ہیں، اگر زبان سے بھی آپ نے نہیں کی تو گناہگار ہے۔ سمجھ آ گئی کہ خاموشی پر شریعت نے تنبیہ کی کہ زبان سے کیوں نہیں کہہ سکتا تو؟ سمجھ میں بات آ گئی؟ جس طرح حکمران گلے بان میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں، علماء زبان سے کہہ سکتے ہیں۔ اگر پوری ملک پاکستان میں خادم حسین رضوی اپنی زبان نہ پورا کرتا، سب علماء کو یہاں گردنوں سے لٹکا دیا جاتا اور دوزخ میں پھینک دیتا، لیکن ہماری گردنوں کو خادم حسین رضوی نے چھڑایا کہ اس نے زبان سے آواز بلند کر دی، گریبان میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، زبان سے کہہ دیا اور شریعت کو جو ہے نافذ کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہی بات ہے کہ جب خاموشی پر شریعت نے تنبیہ کی کہ کیوں تو خاموش ہے، کیوں نہیں کہتا؟ ٹھیک ہے جو ہے گولی لگ جائے گی، مر جائے گا، شریعت ہے، تو جو ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، زبان سے تو کہہ سکتا ہے، ایک بندے کے خلاف آواز تو بلند کرے۔ تو ایسی صورت میں خاموشی ندامت ہے، ایسے خاموشی پر جو ہے ندامت کا اظہار کرے، روئیں کہ میں کیوں خاموش رہا، کہہ تو سکتا تھا تو بلند آواز بلند کرتا، جو کچھ بھی ہونا تھا اللہ تعالیٰ سے جو ہے قیامت کے دن جا جڑے۔ اور پس واجب یہ ہے کہ شریعت اور امر و نہی کا اعتبار کرے، شریعت کا امر و نہی یعنی حکم اور جو ہے اس کا اعتبار کرے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں، یعنی امر و نہی میں مراد کہ آپ نے بولنا ہے، کسی کو کہنا ہے بیٹا نماز پڑھیں، اور ایک کو کہتا ہے یار یہ گناہ نہ کریں، تو اگر تو جو ہے کسی کو کہتا نہیں ہے کہ نماز کا،
اور کسی کو کہتا نہیں ہے برے کاموں سے روکنے کا، تو یہ خاموشی تو تیرے لیے ندامت ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ ہاں. اپنے وقت میں خاموشی مردوں کی صفت ہے. اپنے وقت میں، وقت کا اعتبار ہے. سمجھ آ گئی؟ فضول گفتگو نہ کرے، خاموشی اختیار کرے، اللہ عز و جل کا ذکر کرے، اور جب وقت آتا ہے تو پھر بولیں، لوگوں کو واضح و نصیحت کرے. بڑے بڑے صالحین اولیاء جنگلوں میں 40 سال تک جو ہیں خاموش رہے، پھر جب اس کو حکم ہوا کہ میدان میں آ جاؤ، پھر وہ آ گئے اور لوگوں کو واضح و نصیحت شروع کر دی. حضور غوث پاک نے بھی جو ہے جنگلوں میں عبادتیں کی، معروف کرخی نے عبادتیں کی، ٹھیک ہے. پھر جب میدان میں آ گئے، ہاں یہ خواجہ معین الدین چشتی نے خراسان کے جنگلوں میں عبادت کی، جب میدان میں آ گئے تو پورے جو ہے ہر جگہ جو ہے مناظرے بھی کرتے تھے، لوگوں کو واضح و نصیحت بھی کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے بھی تھے. تو اپنے وقت میں خاموشی مردوں کی صفت ہے. جس طرح اپنے مقامات پر بولنا عمدہ خصلتوں سے ہے، عمدہ خصلتوں میں سے مقامات پر بولنا، یعنی اپنا مقام آ جاتا ہے، وقت آ جاتا ہے تو لوگوں کو واضح و نصیحت. بڑے بڑے بادشاہات نے بڑے بڑے جابر بادشاہوں کے سامنے جو ہے گفتگو کی. مجدد الفسانی نے اکبر بادشاہ کے سامنے گفتگو نہیں کی. اگر مجدد الفسانی نے خاموشی اختیار کرتا تو دین الہی آیا تھا، دین اسلام تو مٹ چکا تھا. سمجھ نہیں آ رہی؟ اگر امام بن حنبل میدان میں بغداد میں نہ آتا تو پھر جو ہے دین اسلام تو مٹ چکا تھا. اگر امام حسین کربلا میں نہ آتا، نہ بولتا، تو دین اسلام تو مٹ چکا تھا. پھر سمجھ آ گئی؟ تو اپنے اپنے وقت پر خاموشی اور وقت پر بولنا یہ جو ہے ضروری ہے. ہر چیز کا اپنا وقت ہوتا ہے. سمجھے؟ ایک محاورہ ہے، کہتا ہے ان لوگوں کی زبانیں گنگ ہو جائیں جن کی مانی جاتی ہیں اور بولتے بھی نہیں ہیں، اور ان لوگوں کی زبانیں بھی گنگ ہو جائیں جس کی کوئی مانتا بھی نہیں اور بولتا بھی ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ یعنی اس بندے کی زبان بند ہو جائے جس کی مانی جاتی ہے اور بولتا نہیں ہے. ہر بندہ اس کی ہاں میں ہاں ملائے گا، اس کی حکم پہ جو ہے وہ آرڈر پہ جو ہے اب پھر بھی نہیں بولتا. تو ایسے لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں، اور ایسے لوگوں کی بھی زبانیں بند ہو جائیں جو بولتے بھی ہیں، کوئی سنتا بھی نہیں ہے. تو کیوں بولتا ہے؟ جب تیری سنی نہیں جاتی تو خاموشی اختیار کر دے. سمجھ آ گئی؟ ہاں. استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص حق بات کہنے سے خاموش رہے وہ گونگا شیطان ہے. گونگا شیطان جو حق بات کرنے سے خاموش رہے گونگا شیطان ہے. حق بات ہو تو میدان میں کھڑا ہو جائے، جو بھی ہو جائے. بڑے بڑے اولیاء پہ، انبیاء پہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے بات نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں نہیں کی. جابر جو ہیں بندوں کے سامنے جو ہیں بولتے تھے. بڑے بڑے صحابہ کرام نے کیسے بڑے بڑے جو ہیں اولیاء نے بادشاہوں کے درباروں میں گئے. یار میں ایک صحابی کا واقعہ پڑھا تھا، یہ جنگ قادسیہ کے جو ہیں اس وقت کی بات ہے. تو صحابہ کے گئے تھے جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ لشکر بھیجا تھا. تو وہ اس علاقے کا تھا، گورنر تھا یزدگرد، ایران کا بڑا جابر ظالم جو ہیں وہ مطلب وہ صحابہ وہاں گئے. تو صحابہ کی جو ہیں وہ اتنی تو ان کی شلو دوتیاں ہوتی تو غربت جو امیر المومنین نے کوئی جورے دی تھی کہ اسی پر گزارا کرو اور جہاد کرو جاؤ. اچھا کہ انہوں نے اس علاقے میں گئے تو ان علاقے میں پیغام پہنچا دیا گورنر تک کہ یا اسلام قبول کریں یا جزیہ دے دیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. یزدگرد نے بندہ بھیجا کہ تم اس لشکر کا جائزہ لے لیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیا وہ واقعی طاقتور ہیں، ان کے پاس اسلحہ تلواریں زبردست قسم کی ہیں، ان کے پاس راشن پورا ہے، سارا چیکنگ کر کے آ جائے. وہ آ کے جو ہیں واپس یزدگرد کے بعد کہ یار ان کی تو اتنی جو ہیں وہ دوتیاں ہیں، میلے کچیلے ان کے کپڑے ہیں، کھجوروں کا جو ہیں کوئی دو کھجورے چوستے ہیں، کہ تلواریں زنگ آلود ہیں، کہ انہیں تیرا کیا مقابلہ کرنا ہے. یزدگرد نے کہا یار بات یہ نہیں، یہ دنیا پہ پیل رہے ہیں یہ لوگ، جدھر بھی جاتے علاقہ فتح کرتے ہیں. اب انہوں نے ایران کا رخ کر لیا، مدینے سے لے کر ایران تک پہنچنے والے ہیں، کہ کوئی آسان کام ہے. تو ان کو جو ہے وہ پیغام پہنچا دے کہ ان کا جو سردار ہے، امیر ہے، کہ وہ میرے پاس آ جائیں، کہ میں پہلے اس سے دیکھ لوں کہ وہ مجھ سے ہو سکتا ہے روب میرا چھا جائے اس پہ. تو اچھا انہوں نے پیغام پہنچایا کہ یار ہمارا جو گورنر ہے وہ آپ لوگوں میں سے کوئی جو تمہارا جو ہے سردار ہے اس کو بلاتے ہیں تو اسے صلح کر لے یا جو ہے بات کرے یا جو بھی ہے جو ہے ایک طریقہ. تو مسلمانوں کا بھی یہی طریقہ تھا، تب پہلے بات کرتے تھے، اگر وہ جزیہ دینے پہ تیار ہے تو جزیہ دے دیں، اگر اسلام قبول کریں تو اسلام نے جنگ کے لیے تیار ہے تو تیار ہو. وہ صحابی گیا
کہ وہ صحابی جا کے جو ہے اس کا تخت یزد گرد اوپر بیٹھا ہوا تھا کہ وہ صحابی اوپر تخت پہ چڑھ کے سامنے بیٹھ گئے تے ہاتھ میں 2 کھجوریں وہ کھائی جا رہے ہیں تے ایک تلوار ہے زنگالون وہ بھی انہوں نے رکھ دیا۔ وہ یزد گرد نے کہا یار تجھے عقل نہیں ہے جو ہیں بادشاہوں کے درباروں میں آنے جانے کا؟ انہوں نے کہا ہمارے جو ہیں بادشاہ احکم الحاکمین پروردگار ہے اور مدینے میں ہمارا نبی عزت والا وہ تھا، باقی کوئی بادشاہی نہیں ہے، ہمارا امیر المومنین تو زمین پہ جانماز پہ بیٹھتا ہے، زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے، تخت تو ہم نے دیکھے نہیں ہے کہ تخت کیا ہوتا ہے، ہمارے لیے تو یہ زمین ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ بندہ پاگل ہے، اس کو تخت کا پتہ جو ہے وہ کہتا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو مسجد میں جانماز پر بیٹھے ہوتے تھے، تخت مسلمانوں کا تھا ہی نہیں۔ تخت تو عزت جو ہے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے جو ہے نبی کہ وہ جنت کی طرف نگاہ کرتے تھے کہ تخت تو ادھر ہوں گے، یہ دنیا کے تخت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا امیر المومنین تو ادھر بیٹھا ہوتا ہے جانماز پہ کہ ہم اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں تخت کو جو ہے میں تو کوئی تخت جو ہے تخت نہیں دیکھا، آنا تخت جو ہے ہاں آپ نے مجھے بلایا ہے کام بتائیں۔ یار وہ یزد گرد کا جو ہے دماغ پاگل ہو گیا کہ یار یہ بندہ جو ہے، تو یزد گرد نے تلوار اس طرح اٹھایا، اپنی تلوار اس کو دکھایا، انہوں نے کہا یہ تلوار دے کے اور اپنی تلوار دے کے اس تلوار کا جو ہے اپنی جانوں پہ رحم کرو۔ تو اس نے تلوار نیچے کر دیا، انہوں نے کہا تلوار کو میں نہیں دیکھتا، اس ہاتھ کو دیکھے، یہ ہاتھ تجھے زیر کرے گا۔ خالی ہاتھ اٹھایا، اس نے کہا اس ہاتھ کو دیکھے، یہ تلوار میں نیچے پھینکتا ہوں، اس تلوار سے ہم نے علاقہ فتح نہیں کیا۔ نیچے اتر کے کھجورے کھا رہے ہیں، ہاتھ میں کھجورے بھی پکڑے ہوئے ہیں جیسے جو ہے مطلب ایک بند جائے، تو سیدھا نکل گیا۔ انہوں نے کہا میری بات یاد رکھے۔ یزد گرد ڈر گیا، انہوں نے کہا یار یہ تو کام خراب ہے جو ہے، یہ بندہ جو ہے پٹے پرانے لباس میں کیسی جو ہے باتیں کی، تخت پہ آ کے سامنے بیٹھ گیا، ان کو تو کوئی بس پھر وہ علاقہ فتح ہو گیا، یزد گرد بھی مارا گیا جو ہے پورا علاقہ، انہوں نے کہا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ میں تمہیں جو ہے۔ تو اسلام جو ہے اب دیکھ کے وہ خاموشی، وہ جرأت، یعنی جو شخص حق بات کہنے سے خاموش رہے وہ گونگا شیطان ہے۔ وہ صحابہ گونگے شیطان نہیں تھے، بادشاہوں کے سامنے جو ہے منہ پہ بات کہتے تھے، جو کرنا ہے تو کر لے، تو تلوار کے زور پہ کرتا ہے، ہمارا ہاتھ قوت ید اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی جو ہے ہاں، تو وہ علاقہ فتح ہو گیا، یزد گرد بھی مارا گیا، کیسر و کسریٰ بھی ختم ہو گئے، سارا مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تو وہ حق بات کہنے والے، جرأت کرنے والے منہ پہ بات کرتے ہیں، اور بادشاہ جو ہیں گھبرا جاتے تھے۔ ہاں روم کا جب سفیر آیا تھا نا مدینہ پاک میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں کے بادشاہ کا 32 لاکھ مربع میل پہ اس کی سلطنت ہے، یہ بنا نہیں بادشاہ کا روب دبدبہ کیا ہوگا۔ تو وہ کسی نے بتایا کہ وہ مسجد میں ہوتے، وہ آگے سیدھا مسجد میں، مسجد نبی میں، تو امیر المومنین فجر کی نماز کے بعد طہارت کے لیے گئے تھے، انہوں نے کہا میں بادشاہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا ہمارا بادشاہ امیر المومنین ہے، کہ وہ تو ادھر ہوگا، تو کسی نے بتایا وہ طہارت کے لیے گئے باہر کسی وادی میں، انہوں نے کہا وہ ادھر گیا آپ انتظار کریں، انہوں نے کہا یار مجھے ملاؤ اس سے، انہوں نے کہا پھر آ جا، وہ گئے، ایک درخت کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا کوڑا لٹکایا ہوا ہے کہ وہ جو ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں، تو دھوپ آیا ہے تھوڑا سا جو ہے وہ پسینہ آیا سارا جو ہے، انہوں نے کہا یہ ہمارا امیر المومنین، انہوں نے کہا یہ امیر المومنین ہے تمہارا جو ہے ریت پہ لیٹا ہوا درخت کے سائے کے نیچے، اور 35 لاکھ مربع میل لوگ جو ہیں لرزبن اندام ہیں، سارے ڈر رہے ہیں، اور یہ جو ہے نہ کوئی تخت ہے نہ کوئی جو ہے کوٹھی ہے نہ محل ہے۔ تو یہ بات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی جاگ گئے تھے، تو انہوں نے کہا امیر المومنین یہ بندہ کوئی سفیر ہے، روم سے آیا ہے کدھر سے؟ امیر المومنین اٹھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، سلام یہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے خوش ہے، چلو جو ہے کوئی کھانا کھا لیں جو ہے۔ انہوں نے کہا یار بس میں ملنے آیا تھا، مجھے ایک بات بتا دیں۔ انہوں نے کہا پوچھیں۔ انہوں نے کہا آپ اتنے بڑی سلطنت کے بادشاہ ہیں اور ایسی اور مطلب یہ کہ بے خوف، نہ کوئی غم ہے نہ پریشانی ہے نہ کوئی گارڈ ہے نہ جو ہے، اور ہمارے بادشاہ بھرے محلوں میں ہزاروں لاکھوں فوج میں جو ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عمر نے ہمیشہ عدل کیا تو بے خوف ہے، اور تمہارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں تو اپنے محلوں میں ڈرتے ہیں۔ عمر نے عدل کیا تو بے خوف ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ ایسے حق بات کرتے تھے، ایسے عدل والے بندے تھے، نہ جو ہیں وہ بادشاہوں سے ڈرتے تھے اور نہ بڑے بڑے منہ پہ جو ہیں بات کر دیتے تھے، اور ویسے جو ہاں ہمارے پاکستان میں ایک خادم حسین رضوی ہے، ایک خادم حسین رضوی ہے، باقی کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نہیں مانتا نہ کوئی پیر ہے نہ کوئی سید ہے نہ کوئی جو ہے، ایک خادم حسین رضوی ہے جو بادشاہ کے سامنے بات کرتا ہے، ڈرتا نہیں، حالانکہ پاؤں بھی اس کے نہیں ہیں، ہمارے پاؤں بھی ہے پھر بھی ڈرنے والے۔
پھر بھی ڈرتے ہیں ایک ہی بندہ ہے اور ایسا بندہ حق گو، ہاں، اور یہ گونگا شیطان نہیں ہے، باقی ہم پہ لاگو کر سکتے، مطلب وہ تو بولتے نہیں ہے تو پھر بولتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں سیدھی بات کہتا ہوں، یہ حق والا حق بات کہتا ہے، اور ہر بندے کی اپنی ڈیوٹی ہے، امیر علیہ سنت دامت برکاتہ اپنی جگہ پر، ہاں، اور علماء اپنی جگہ پر، لیکن بادشاہ جابر کے سامنے سخت بات کہنا یہ اعلیٰ ایمان ہے، فرسٹ نمبر ایمان۔ ہمارے پورے پاکستان کے علماء اور پیر اور سید سارے اکٹھے کرو، اس کے ایمان لے آؤ، ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالو، ایک پلڑے میں خادم حسین رضوی کا ایمان ڈالو، وہ ایمان باری ہے، وہ ایمان باری ہے کہ وہ حق گو ہے جو بادشاہ کے سامنے بات کرتا ہے اور ڈرتا نہیں ہے، نہ موت سے ڈرتا ہے، ہاں وہ کہتا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ پہرا دینے والے، ہاں یہ جو ہے، جو شخص حق بات کہنے سے خاموش رہے وہ گونگا شیطان۔ خاموشی بارگاہ خداوندی میں حاضری کے آداب میں سے ہے، ارشاد خداوندی ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی خاموشی بارگاہ خداوندی میں حاضری کے آداب میں سے ہے۔ اکثر صالحین خاموش رہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، اور وہ مجھے پھر وہ حدیث پاک یاد آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی، میں تو رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ تو رہتے فرش پہ ہیں، رات عرش پہ گزارتے ہیں، سمجھ میں بات آ گئی؟ وہ مخلوق میں رہتے ہوئے ان کا رابطہ خالق کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس لیے وہ خاموش رہتے ہیں۔ اگر بات کرتے ہیں تو اللہ اور رسول کی بات کرتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر خاموش، کیونکہ فضول گفتگو تو وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں اگر بیٹھے تو خدا کی بات کرے گا، سمجھ آ گئے؟ اگر کوئی اور بات کرے گا تو وہ تو دیکھتا ہے کہ میں اور بات کروں۔ اب دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہیں، میں جو ہے بیان کر رہا ہوں یا میں کچھ بول رہا ہوں، اگر ایک بندہ ایک ادھر بول رہا ہے ایک ادھر بول رہا ہے تو میں کہوں گا یار یہ کوئی آداب ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو پھر جاؤ جو ہے باہر نکل جاؤ، باتیں کرو۔ تو وہ یہی جو ہیں اولیاء ہمیشہ ہی رہتے فرش پہ ہیں، اس کی حاضری عرش پہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر جب وہ زمین پہ اور گفتگو کرتے ہیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کی حاضری کے جو ہے آداب ہیں کہ میں یار غیر گفتگو کرتا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دربار سے نکال دینا کہ جا دفعہ ہو جا، غیر باتیں کر، میری بارگاہ میں بیٹھے ہوئے کسی غیر کی باتیں کر رہا ہے، نہیں سمجھ آ رہی؟ یعنی وہ فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کی حاضری عرش پر ہوتی ہے، سمجھے؟ وہ مخلوق میں رہتے ہوئے خالق سے غافل نہیں ہے، اس لیے فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو۔ کیوں؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں تو اور باتیں کیوں کر رہا ہے؟ تو کان لگا کر سنو، خاموش رہو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک لطیفہ سناتا ہوں، لطیفہ ہی سے ہنسنے والا لطیفہ نہیں، لطیف بات، ایک باریک بات، یہ بھی بات یاد رکھو، یہ تصوف کی کتابوں میں لطیفہ لکھا ہوتا ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ لطیفہ ہوگا کوئی مزاحیہ بات ہوگی، لطیفہ سے مراد ایک باریک بات، ایک مطلب یہ کہ راز والی بات، سمجھ میں بات ہے؟ راز والی بات۔ جب آپ نے قرآن کی تلاوت کرنا ہے تو ترجمے کے ساتھ پڑھو، سمجھ میں بات آ گئی؟ اور یوں تصور کر کے پڑھو کہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے مجھ سے، مجھے کہہ رہا ہے، نہیں سمجھ آ رہی؟ میرا تجربہ ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھے نا تو یہ فیلنگ خود ہی آ جاتی ہے۔ ترجمے کے ساتھ پڑھو، سمجھ، ایک آیت پڑھو، تو سپارہ نہ پڑھیں، 2 آیتیں پڑھیں۔ جب آپ آیتیں پڑھیں تو تصور یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے، بظاہر تو میں زبان سے ادا، جیسے ایک خط آیا ہے کسی کی طرف سے، تو آپ جب خط پڑھتے ہیں تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بندہ آپ کو خط بھیجے، جب آپ نے خط پڑھنا ہے تو یوں آپ اس لیے پڑھتے ہوں گے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس نے کیا مجھے بھیجا ہے، سمجھ میں بات؟ پڑھ تو آپ نے ہوتا ہے، بات تو اسی کی ہے، وہی آپ کو کہہ رہا ہے کچھ۔ تو جب قرآن آپ نے پڑھنا ہے تو یوں جو ہے تصور کر کے پڑھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہا ہے، یہ مجھے کہہ رہا ہے، لیکن یہ خط بذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ تک پہنچا ہے، نہیں سمجھ آ رہی؟ یعنی نازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا لیکن حکم میرے لیے ہے، جیسے کہتے ہیں واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آیت ہے
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو مجھ سے ڈرو. سمجھ میں بات آ گئی؟ تو یوں سمجھے کہ یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا میری طرف، میرے لیے، ان کے ذریعے سے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا. تو یہ ہمارے لیے ہے یہ احکامات. تو قرآن اس انداز میں پڑھو، یوں تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا ہوں کہ اس نے میری طرف قرآن بھیجا. یار ہم اللہ کے پیارے نہیں؟ اگر ہم عیسائی ہوتے، اگر ہم کافر ہوتے، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہم پہ، ایمان کی دولت سے نوازا، آقا کی جو ہے غلامی میں دے دیا. سمجھ میں بھائی یہ تھوڑی جو ہے وہ عزت ہے. تو یہ پھر جو ہے قرآن کو پڑھیں تو ایسے انداز جیسے ہم نے پڑھا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو یوں سمجھو یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، اے میرے بندو، اے مسلمانوں، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو. یعنی میرا کلام ہے، میرا خط ہے، اور کسی کا خط پڑھتے ہو کہ علیحدگی میں پڑھتے ہو، توجہ کے ساتھ پڑھتا ہو. اگر اس وقت کوئی بولتا ہے یار چپ کرے میں تھوڑا سا پڑھ رہا ہوں، اذان کے لیے کیوں خاموشی کا حکم آیا؟ کہ اللہ کے گھر سے آواز آ رہی ہے. اگر کوئی جو ہے فوتگی کا اعلان ہے، اگر کوئی جلسے کا اعلان ہے تو کہتے یار چپ کر جا، کوئی اعلان ہو رہا ہے، یار چپ کر جا اعلان ہو رہا ہے. تو اللہ کے گھر سے جو ہے اللہ کے گھر کی طرف بلانے کا اعلان ہے. تو اپنے بات 100 مرتبہ جو ہے آزان ہو جائے پھر بھی یہ تو سمجھے اللہ کے گھر میں آواز آ رہی ہے، تو اس کے لیے کان لگا کے سنیں اور اس کا جواب دے دیں کہ میں آ رہا ہوں. نہیں سمجھ آ رہی کہ جو خاموشی آزان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ خاموش رہو. سمجھ میں بات آ گئی؟ یہ خاموشی اس لیے کہ اللہ کے گھر سے آواز آ رہی ہے تو کان لگا کے سنو. تو یہ کان لگا کے سننے پہ تم پر جو ہے رحم کیا جائے گا. ہو سکتا ہے تو نے کان لگا کے سنا، یہ آواز تیرے دل میں اتر گئی اور تو پکے نمازی بن گئے. اور جب تو کان لگا کے نہیں سنتا تو اللہ کے گھر میں کیسے جائے گا؟ جب تو نے اعلان ہی نہیں سنا، اعلان کی طرف توجہ نہیں دی. سوچ تو لو، اذان پہ غور کیا کرو، خود بخود تمہارا دل نماز کی طرف مائل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہو سکتا ہے اس ادب کی وجہ سے تیری جو ہے دل میں عبادت توفیق دے دے انوارات ذات کہ تو نے میرے گھر میں جو آواز آ رہی تھی تو نے کان لگا کے سن لیا کہ میرے گھر میں آواز، اللہ کے گھر سے آواز آ رہی ہے، اللہ کے گھر کی طرف بلایا ہے. سمجھ میں بات ہے؟ ایک بندے جو ہے کہتے یار میں کال کروں، یار بھائی جان کام ہے جو ہے نا شاہ صاحب بونا ہوا جائے، انہیں اپنا کام چھوڑ کے آنا ہے. تو شاہ صاحب کے کام کے لیے آتے، شاہ صاحب نے کیا دینا ہے؟ پروردگار نے آنکھیں دی ہے، زبان دیا، کان دیا ہے، زمین پہ رہنے کو جگہ دی، رزق دے رہا ہے، شفا دے رہا ہے. اس کے گھر سے آواز رہے کوئی بھی نہیں سنتا، کوئی بھی نہیں جاتا. اور دوسرا بنا اگر افسر کام کرے، وہ 1000 روپے تنخواہ دیتا ہے تو اس کے جاتا ہے، اور خدا کی نعمتیں بھول گئے. ہر کسی جگہ جو ہے کوئی بندہ جو ہے 10 روپے کا آپ پر احسان کرے تو ساری عمر اس کی گیت گائے گا، اور جس نے عمر بھر تجھ پر احسانات کیے ان کو تو بلا بیٹھا، پھر مصیبتوں کا شکار ہو گیا. پھر کہتا شاہ صاحب تعویذ دے دے. شاہ صاحب کے تعویذ نے کچھ نہیں کرنا. جس پروردگار کا تو احسان نہیں مانتا تو شاہ صاحب کا کیا کرے؟ یہ یاد رکھو. خدا کے گھر سے آواز آ جائے. آپ ہی نے ایک واقعہ سنایا تھا، ایک عورت جو اس کا انتقال ہو گیا تو بعد میں گھر والوں کو خواب میں یعنی کہ اس کا وہ معاملہ پوچھا کیا ہوا. اس نے کہا میری بخشش ہوگی. تو ذہن میں آ گیا، اس نے کہا کہ کیا کیسے ہوگی؟ اس نے کہا اور تو میرے پاس اتنا کوئی معاملات نہیں تھے، لیکن یہ تھا کہ ایک دفعہ اذان ہو رہی تھی اور یہ زبیدہ کا واقعہ ہارون رشید کا بادشاہ کی بیوی ہے. زبیدہ ہارون رشید بادشاہ کی بیوی کھانا کھا رہی تھی، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، تے اچانک آواز آ گئی. بادشاہ کی بیوی ہارون رشید بادشاہ تے جب اذان آ گئی، بھوک لگی تھی، بادشاہ کی بیوی کو بھوک لگی تھی، اعلیٰ کھانا تیار تھا. جب اذان ہے فوراً دوپٹہ جو ہیں وہ سر پہ جو ہیں وہ ڈال دیا اور جو لقمہ اس نے اٹھایا تھا اس نے رکھ دیا. پھر اذان پوری ہو گئی. اس کے بعد اس نے کھانا شروع کر دیا. تو پھر جب مر گئی کسی نے خواب میں دیکھا تو اس نے کہا اللہ عز و جل نے اس بات پہ میری مغفرت کر دی کہ تجھے بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن جب میرے گھر سے آواز آ گئی تو تو نے اپنا دوپٹہ بھی سیدھا کیا اور کھانا بعد میں کھایا، میں نے بھی تجھے بخشا. جو یہ میں نے واقعہ یہ پڑھا تھا وہ تھوڑا سا اور تھا. یہ میں نے زبیدہ کا کتاب میں پڑھا. جی آپ نے بالکل یہ بھی ہے. وہ یہ تھا کہ وہ عورت نے کہا کہ مجھے نا حاجت ہوئی. اچھا. میں حاجت کے لیے جا رہی تھی، اذان ہو گئی. میں اپنی حاجت کو روک کے کھڑی ہو گئی اذان کے احترام میں، اور وہ جو تکلیف ہوئی نا مجھے اس روکنے کی، اور اس کے عوض مجھے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. مختلف ایسے واقعات ہیں، مختلف واقعات ہیں.
اللہ عز و جل نے بندوں کی جو ہے مغفرت کر دی. تو یہ سارا کچھ جو ہے ادب کی وجہ سے ہے. تو قرآن خاموشی، جب قرآن پڑھا جائے، یار میں دیکھتا ہوں گاڑی میں جو ہے تلاوت لگائی ہوتی ہے، پتہ نہیں لوگ دکانوں میں صبح سویرے، ہماری جو ادھر غوثیہ مسجد سامنے دکان تو جاوید کرنا نا اس کو، ہاں کہ صبح سویرے انہیں تلاوت شروع کر دینا، تے جھاڑو دینا، نعرے لگانے، یہ کرنا، یہ. میں ایک دن میں کہا یار ادھر آپ نے اتنی اونچی تلاوت شروع کی ہے، ادھر تو جھاڑو دے رہا ہے، ادھر کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے. یار اللہ کا کلام تم نے کس کام کے لیے شروع کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار جو ہے میری دکان میں تلاوت ہو رہی، برکت ہے، تو پھر خاموشی سے سن لے، اندر بیٹھ جائے. تلاوت ہو رہے تو جھاڑو دے رہے، تلاوت ہو رہی تو کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے. قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم ہو. یعنی میں تب رحم کروں گا جب تو میرے کلام کا ادب کرے گا، اور جب تو کلام کا ادب نہیں کرے گا تو تجھ پر رحم کیسے کیا جائے گا؟ ہاں تو اس چیز کا آداب ہو. یہ آپ نے پنڈوں میں دیکھا ہوگا، اب تو حالات بدل گئے جنگلیوں کے علاقے میں، جب بندہ مر جاتا ہے تو کہتا اسپیکر میں پوری رات قرآن پڑھنا ہے. ہمیں بھی جو ہے پڑھتے ہیں کہ مولوی صاحب لگا ہوتا ہے جو ہے پڑھتے ہیں کہ کوئی ٹی وی چلا رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے. یار اب کس نے سننا ہے؟ تو کس کے لیے سنائی جا رہا ہے؟ نیچے جو ہے مسجد میں پڑھے، ثواب ہے، مسجد میں پڑھے، دو بندے جو ہیں سنے، مطلب ایک بیٹر. اب ساری دنیا، بلکہ گھر کے خود بندے سوئے ہوتے ہیں، قاری صاحب تو سنا کرے صبح 2000 روپے دینے کہ قاری نے جو ہے وہ پڑھنا ہے اسپیکر، سارے لوگ بھی آرام ہے، اور کوئی فون پہ سن رہا، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی جو ہے کیا کرے، 100 کام ہوتے ہیں. تو قرآن کی یہ بھی حرمت ہے، قرآن کے آداب ہے. پھر جب کریں گے تو کہتے تو وہابی ہے، ہاں انہوں نے جو ہے یہ کیا. خود بھی تو سوچ لے، سارے وہابیوں کے کام، خود بھی تو درست کرے اپنا قبلہ. ہاں تو یہ قرآن مجید کے آداب ہیں. اور اللہ عز و جل نے جنات کی بارگاہ، جنات جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے تو اس کا واقعہ، اور اللہ عز و جل نے جنوں کی بارگاہ رسالت میں حاضری کی خبر دیتے ہوئے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، سورہ احقاف میں یہ آیت، ہاں فلما حضروہ قالوا انصتوا، پھر جب وہاں حاضر ہوئے جنات آپس میں کہنے لگے خاموش ہو جاؤ. یہ نصیبین طائف کے علاقے میں ایک علاقہ تھا جنات کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس جو ہے وہاں پہ جو ہے آپ نے، تو وہاں پہ جنات تھے پورے علاقے پہ. تو جنات آ گئے جو ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے. تو جنات کا بہت بڑا گروہ تھا، اور اس میں کتاب میں لکھے کہ وہ 9 تھے، سرداران تھے جنات، ان کے نام بھی لکھے ہوتے ہیں، تفسیر میں نام لکھے ہوئے ہیں. تو وہ بندے جب آ گئے تو انہوں نے جو ہے وہ کہا فلما حضروہ، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں وہ واقعہ کہ وہ جنات جب آ گئے یعنی حاضر ہو گئے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیبین کے علاقے میں، تو انہوں نے کہا قالوا انصتوا، آپس میں کہنے لگے خاموش ہو جاؤ. واپس میں گفتگو کر رہے تھے، گروہ تھا جنوں کا، انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ. اور پھر جو یہ پورا واقعہ ہے آپ سورہ احقاف میں پڑھو، 4 آیتیں ہیں کہ انہوں نے کیا گفتگو کی. وہ خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، پھر آپس میں کہنے لگے یہ کلام تم لوگوں نے جو سنا، کیا یہ کلام موسیٰ علیہ السلام کے کلام سے مشابہت نہیں رکھتا؟ کیا ان کے ساتھ جو ہے مشابہت نہیں، یعنی تورات کی طرح؟ یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے، یہ اس کا نبی ہے. انہوں نے ایمان لے آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، وہ مسلمان ہو گئے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قوم کی طرف بھیجا. سورہ احقاف کی تفسیر میں پڑھو، پورا واقعہ ان جنات کا. پھر وہ اپنے علاقے میں گئے اور ان اپنے جنات کو کہنے لگے، اپنے جو علاقہ تھا پورا نصیبین کے جنگل تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک کلام سن کے آئے ہیں، اور وہ کلام موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات تھی، جنات کی بڑی لمبی عمریں ہوتے ہیں، لمبی عمریں تھے، اس کلام سے مشابہت رکھتا ہے، تو تم ایمان لے آؤ. اگر تم لوگوں نے ایمان نہیں لے آیا تو خدا کے قہر و غضب سے بچ نہیں سکتے، اللہ عز و جل نے پکڑ کرنا ہے. اگر تم لوگوں نے ایمان لے آیا تو دنیا اور آخرت میں تم جیت جاؤ گے. یہ پورا سورہ احقاف میں یہ جنات کا واقعہ تفسیر کے ساتھ پڑھو، تو اس میں بھی جو ہے حکم آیا کہ وہ آپس میں کہنے لگے اللہ کا کلام ہے، خاموش ہو جاؤ، جب تلاوت ہو تو خاموشی اختیار کرو. اور ارشاد خداوندی ہے، اور سب آوازیں رحمان کے حضور پست ہو کر رہ جائیں گے، تو نہ سنے گا مگر بہت آہستہ آواز. یعنی اللہ عز و جل قیامت کے دن جو ہے خدا کی بارگاہ میں جو
سرکش ہے جو مطلب یہ کسی کے بعد جو ہے سب کی آوازیں پست ہو جائیں گی، کسی میں جرأت نہیں ہوگا، کوئی بول نہیں سکتا ہوگا. ہاں اگر کسی نے بولنا ہے تو آہستہ آواز میں کہ خدا کی بارگاہ میں کسی کی جرأت کہاں کہ کوئی بولے، وہ تمہاری زبان گونگی کرے، تمہیں جرأت کیسے؟ ایک بڑے جو ہیں تانگار کے سامنے بندہ بول نہیں سکتا. تو احکم الحاکمین پروردگار لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، وہ قہار پروردگار کے سامنے کس کی جرأت ہے کہ وہ بولے؟ ہاں تو وہاں بھی جو ہے مطلب یہ کہ آوازیں پست ہو جائیں گی. تو جب تیری آواز وہ خود پست کرے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تو خود ہی کر دے. یعنی ایک انسان خود ہی آواز پست کرے، نہ کہ تیری آواز پست کر دیا جائے. سمجھ میں بات آ گئی؟ یعنی غرور، تکبر اور یہ سارا کچھ ختم کرے، عاجزی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر رحم کرے گا. تو خاموشی عبادت ہے، بہت بڑا خاموشی ایک روب ہے. اب ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. بزرگان دین فرماتے ہیں عالم کے لیے خاموشی زینت ہے. جملے پہ غور کرو، عالم کے لیے خاموشی زینت ہے اور جاہل کے لیے خاموشی پردہ ہے. جاہل کے لیے خاموشی پردہ ہے اور عالم کے لیے خاموشی زینت ہے. میں ایک واقعہ بتاؤں. امام شافعی صاحب کی بارگاہ میں مجلس میں جب طلباء ہوتے تھے، لکھتے تھے، علماء، محدثین، فقہاء بیٹھے ہوتے تھے، تو ایک بندہ آتا تھا، داڑھی بھی تھی، سر پہ پگڑی بھی باندھتا تھا، تو آ کے پیچھے بیٹھ جاتا تھا. تو امام شافعی صاحب احادیث بیان کرتے تھے، فقہی مسائل بیان کرتے تھے، وہ طلباء لکھتے رہتے تھے. وہ بندہ نہ لکھتا تھا اور اچھا پھر جب کوئی جو ہے کسی کو سمجھ نہ آتی تو وہ پوچھتا تھا، حضور یہ حدیث دوبارہ آپ جو ہیں مطلب یہ کہ بیان فرمائیں، یا اس کا معنی کیا ہے، یا یہ تو میں نے فلاں محدث سے اس طرح سنا تھا، اس نے اس طرح بیان کیا تھا. یعنی بار بار سوال جواب سوال جواب سوال جواب. سمجھ آ رہی؟ یعنی اس نے سوال کیا، امام شافعی صاحب جواب دیتے تھے، وہ سوال کرتا تھا، کسی کو سمجھ نہیں آیا. یعنی گفتگو شروع ہوتی تھی، ہر بندہ بولتا تھا، جس کو سمجھ نہیں آتی تھی یا جس کے ذہن میں جو بات آتی تھی اس نے بولنا، آپ نے جواب دینا. وہ بندہ خاموش رہتا تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا. ایک دن